الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. صلوات پڑھتے ہیں. قرآن حکیم میں ہمارا پروردگار ہماری فطری الجھنوں اور ذہن کی انتشاری کیفیتوں سے واقف وہ جانتا تھا کہ پریشان حال انسان کس طرح دولت عقائد کو عالم حیرانی و پریشانی میں تباہ و برباد کرے گا. اس لیے غیر کے دروازے پہ جانے سے روکتے ہوئے اپنے دروازے کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوا ارشاد فرماتا ہے کہ قال ربکم ادعونی. یہ تمہارے پروردگار کا ارشاد اور فرمان ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. البتہ سرکش اور متمرد انسان جو ہماری عبادت کو ذلیل سمجھتے ہوئے اس سے انحراف اور اعراض کرے گا، ایسے اکڑنے والے انسانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد واصل جہنم کروں گا. تو دعا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے بحث تو کر سکتا ہے آدمی کہ دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ بزدلی کی علامت ہے یا پست ہمتی کی علامت ہے، لیکن آدمی بحث اسی وقت تک کرے گا جب تک خود پریشانیوں کا شکار نہ ہوگا. لیکن جہاں
آدمی مبتلا مصائب و آلام ہوا، ساری چوکڑی بھول کر وہ بھی دعا پہ مجبور ہی ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو دعا غذائے روح کے بھی کام آتی ہے۔ ہم ہیں صبح سے شام تک مادی ضرورتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، اور صبح سے شام تک چار پیسوں کے کمانے کے لیے جملہ حیرانی اور پریشانی کو برداشت کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، آسودگی جسم، عمدہ غذا، شاندار ملبوسات، اچھے مکانات، اچھی سواری، ایک باوقار زندگی سماج میں گزارنے کے لیے حسب حیثیت و حسب ظرف آدمی پیسے کماتا ہے تاکہ سردی گرمی سے اپنے جسم کو، اپنے بچوں کے جسم کو محفوظ رکھے، صحت اور تندرستی کے خیال سے اچھی غذا فراہم کرتا ہے تاکہ صحت اس کی برقرار رہے۔ لیکن کیا سماج میں زندہ رہنے والا مسلمان جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ کبھی غذائے روح کی طرف بھی فکر کرتا ہے کہ ہماری روح پائیدار ہو، ہماری روح مضبوط رہے؟ دنیا میں جو کچھ محنت اور مزدوری اور مشقت کرتا ہے آدمی جسم کے لیے، جسم ایسا رہے اور جسم ویسا رہے، روح کتنی کمزور ہو رہی ہے اور روح میں کتنا اضمحلال اور ضعف پیدا ہو رہا ہے، ہم اس کی جانب یا متوجہ ہی نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ جسم جسے بہرحال و بہرنو ایک دن کیڑے کھائیں گے قبر میں، کثرتی ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، ماہ پارا ہو، ایسا ہو اور ویسا ہو، لیکن روح کے لیے کہ کتنی کثیف ہے یہ روح، کتنی غلیظ ہے یہ روح، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت کی جانب خال خال کچھ صاحبان ایمان، کچھ خدا والے ہیں، وہی تو متوجہ ہوتے ہیں، مگر عام طور اس کی جانب توجہ نہیں دی جاتی۔ اگر خدا نخواستہ کسی انسان کو روحانی سکون نہ حاصل ہو تو آپ یقین کریں شیش محلوں میں رہ کے بھی دولت اطمینان ہاتھ نہیں آ سکتی، اسے حریر و دیبا کے لباس میں بھی سکون نہیں ملے گا، ڈنلپ کے گدوں میں اور ایئر کنڈیشن کمروں میں بھی نیند آ جائے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے زمانہ ہزار ترقیوں کے باوجود جو صاحبان دول ہیں، جو صاحبان حیثیت ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں۔ بھئی کیا بات ہے؟ بالائی آپ نے نوٹ فرمائی، مظفر آپ نے نوٹ فرمایا، بریانی آپ نے نوٹ فرمائی، بہترین مسحری پہ گدا لگا ہوا ڈنلپ کا، آپ آرام کر رہے ہیں، ٹھنڈا مکان ہے، آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ باہر تو مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، مگر آپ کے یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی جنوری کا مہینہ گئے ہی نہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ مولانا نیند نہیں آتی۔ واہ رے میرے کریم، جو نیند کتوں اور بلیوں کو دے دی ہے اس نے، اس نیند کے سکون کو اس دولت مند سے چھین لیا ہے۔ سب تم نے کما لیا، سو جاؤ تو ہم جانے۔ جب آدمی ادنا نیند نہیں پیدا کر سکتا ہے تو سوچیے اور اب کیا وہ حاصل کر سکتا ہے؟ اگر سکون ہوتا ہے انسان کو تو آپ باور کریں کہ پلیٹ فارم پر بھی سو جاتا ہے، چیختی چلاتی سڑکوں کے کنارے بھی آدمی سو جاتا ہے، نرم تکیے نہیں اینٹ کا تکیہ رکھ کے بھی سو جاتا ہے، اور
اس کی نیند سوالیہ نشان لگاتی ہے دولت مند کے محلوں پر کہ جو دولت ہمیں پروردگار نے دی ہے تم اس سے بھی گئے گزرے ہو کہ پروردگار نے یہ دولت تمہیں نہیں دی ہے. تو جسم اور روح یہ دونوں ہیں جن کے مجموعے کا نام انسان اور آدمی ہے. اگر ہم اپنے جسم کے لیے فکر مند ہیں کہ اسے سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے لباس چاہیے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے چھت چاہیے، کوئی سواری ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، یہ سارا زمانہ مادیات کے حصول میں اگر مصروف ہے جسمانی آرام کے لیے، تو کبھی گھنٹے 2 گھنٹے روح کے لیے بھی غور کرنا چاہیے. عمدہ صابن، بہترین صابن استعمال کیا جاتا ہے، جسم مہکتا رہے، روح کی خوشبو کا بھی کوئی سرکار نے انتظام فرمایا ہے. ٹھنڈی ہوا، صوت حسن، اچھی آواز، پھولوں کی خوشبو، صبح کا ٹھنڈا سہانا وقت، یہ سب روح کی غذا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھنڈی ہوا ملتی ہے، روح کو بالیدگی میسر آتی ہے. اچھی آواز سننے کو ملتی ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اگر روح کی غذا ہیں پھر بھی مادی ہیں، مگر قرآن مجید کی تلاوت یا جو معصور دعائیں معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے ہیں، ان کی تلاوت کریں آپ، انہیں پڑھیں آپ، تو دیکھیے روح کو کیسی بالیدگی حاصل ہوتی ہے اور کیسا انبساط حاصل ہوتا ہے، بشرطے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا مطالعہ کریں. پروردگار نے ہم سب کو اسی کی جانب متوجہ کیا ہے. تم پریشان ہو کے در در ہاتھ پھیلاتے ہو، سب کے سامنے پر دستے سوال دراز کرتے ہو. تمہارا کریم آواز دیتا ہے جو پروردگار ہے تمہارا کہ مجھے پکارو، تمہاری آوازوں کا سننے والا ہوں، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں. اگر تمہیں کسی نے ستایا ہے تو میں تو نمرود و فرعون اور شداد تک کی ہڈیوں کا سرما بنانے والا ہوں. آؤ میری پناہ میں آ جاؤ. شیطان رجیم بھی تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے. لیکن جب تصور سے پرے ہو جائے خدا اور جب یقین سے کوسوں دور کر دیا جائے، ذکر خدا اور فکر خدا سے غافل ہو جائے انسان اور اپنے پر انحصار کر لے، یاد رکھیے خود انحصاری یا خود اعتمادی یہ غرور، تکبر، نخوت کا شکار بنا دیتی ہے اور آدمی روحانی امراض میں گرفتار ہو جاتا ہے. پروردگار فروتنی چاہتا ہے، غرور نہیں چاہتا، انکساری چاہتا ہے، وہ تکبر نہیں چاہتا ہے. خدا خود اعتمادی کے بجائے خدا اعتمادی بتاتا ہے. اپنے پر کم بھروسہ کرو، میری ذات پر زیادہ تکیہ کرو. خود پر بھروسہ کرو گے تو دھوکہ بھی کھا سکتے ہو، لیکن مجھ پر جب بھروسہ کرو گے تو زمانہ گواہ ہے، صدیاں گواہ ہیں کہ میری ذات پر اعتبار اور بھروسہ اور وثوق کرنے والے نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا ہے. تو تم ہمیں پکارو، ہم سے دعائیں کرو، اور ہم تمہیں سزا بھی سنا دیتے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ اکڑیں گے ہماری عبادت سے تو ایسے اکڑنے والوں کو ذلیل اور رسوا بھی ہونا پڑے گا اور واصل جہنم بھی ہونا پڑے گا. میرے موضوع میں دعا ایک اچھی خاصی چیز تھی، اس کے آگے فلسفے کا ایک دمچھلا لگا ہوا ہے. فلسفہ دعا. ظاہر ہے کہ اگر اس لفظ کی جانب میں آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ نہ کروں تو گویا میں نے حق موضوع ادا ہی نہیں کیا. یاد رکھیں آپ، فلسفہ منطق سے جدا ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا ہے. فلسفے
میں جو خیالات تولے جائیں گے ان خیالات کی درستگی یا عدم درستگی کا اعلان بہرحال منطق ہی کی ترازو پر ہوگا. منطق سے الگ ہو کر فلسفہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اور منطق کے نتائج اکثر ذہنوں کو پراگندہ بھی کرتے ہیں اور گمراہ روش پہ بھی لگا دیا کرتے ہیں اگر نتیجہ صحیح نہ نکالا آدمی نے. اور فلسفہ اور منطق یہ دونوں علم کے خاندان کی دو بزرگ شخصیتیں ہیں. فلسفہ بھینس چرانے والوں کا کاروبار نہیں ہے، منطق بکری کا ریوڑ ہکانے والوں کا کاروبار نہیں. ویسے ان کا بھی زندگی کا ایک فلسفہ ہے، ویسے وہ بھی اپنی حیات کی ایک منطق رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اخذ نتائج یہ کام پڑھا لکھا آدمی کر سکتا ہے. تو فلسفہ ہو یا منطق، ان دونوں کا تعلق علم سے ہے. اور ہمارے علم کا حال یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا علم بقول قرآن مجید ما اوتیت من العلم الا قلیلا، تمہیں علم بھی جو دیا گیا ہے بہت کم. تو ہم انسانوں کو جو علم دیا گیا وہ بھی بہت کم دیا گیا. ظاہر ہے کہ کوئی علامہ عصر کیوں نہ ہو، لیکن علامہ کے لیے بھی قرآن کہتا ہے الا قلیلا، بہت کم. تو یہ کم علم والے ہیں جو علامہ بنے. تو سوچئے جسے ام الکتاب کا مالک پروردگار نے بنایا ہوگا وہ آل محمد کیسے ہوں گے؟ یا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، خدا نے جن سینوں کو آیات الہی کا صندوق بنا دیا ہے وہ شخصیتیں کیسی ہوں گی؟ اور ہم سب تو وہ ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ما اوتیت من العلم الا قلیلا. تو ہمارا علم جو ہے ابھی تک اس قابل بھی نہیں ہوا ہے کہ منزل اعتبار پر آ سکے. ہر آنے والی صبح جب انقلاب لے کے آتی ہے تو پچھلے علوم سب ختم ہو جاتے ہیں اور سارے تجربات غلط ہو جایا کرتے ہیں. اور اسی لیے شاید اقبال نے کہا تھا فلسفی کو بحث میں اکثر خدا ملتا نہیں. تو ظاہر ہے کہ فلسفی اگر وہ اپنے فلسفیانہ موڈ میں آ کر خدا کو تلاش کرے تو وہ نہیں تلاش کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسے سرہی ہاتھ نہیں آتا ہے. منطق اور فلسفہ بھی یاد الہی کے تحت نتیجہ اچھا ہمارے سامنے پیش کر سکتی ہیں. ہاں البتہ فلسفے کا اگر یہ مقصد ہے کہ دعا کی غرض و غایت کیا ہے، دعا کا اسلوب کیا ہے، آداب دعا کیا ہیں، فوائد دعا کیا ہیں، تو یہ باتیں وہ ہیں جو محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور فرمودات کی روشنی میں تلاش کی جا سکتی ہیں کہ اس سے انسانی زندگی کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. اور ہمارے سماج نے کلیے کے طور پر یہ بات دنیا میں پھیلا رکھی ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو بات جو دل سے نکلتی ہے اگر یہ اثر رکھتی ہے تو عزیزان گرامی دل سے نکلنے والی یہی بات ہے جو دعا کہلاتی ہے. اب اس سے آسان کر کے کیسے سمجھاؤں اپنے بچوں کو؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اگر یہ اثر رکھتی ہے تو اسی دل سے نکلنے والی بات کا نام اکثر دعا بھی ہوتا ہے. بس ایک ذرا فرق ہے، جب دل سے نکلنے والی یہ بات عوام و خواص کے درمیان کی جاتی ہے تو اسے دعوت کہتے ہیں، اور جب دل سے نکلنے والی بات بارگاہ خداوندی میں عرض تمنا بن کر جاتی ہے تو اسے دعا کہتے ہیں. دعوت و تبلیغ کی منزل اور ہے. دعوت و تبلیغ کی منزل کھانے والی دعوت نہیں، بلانے والی دعوت، پیغام پہنچانے والی دعوت. تو جب عوام و خواص کے لیے دعوت ہے، ایک سچا مبلغ
ایک صحیح خدمت گزار خلق کوئی انسان، تو ظاہر ہے کہ وہ جب کوئی پیغام دے گا عوام کو یہ دعوت ہے، لیکن جب وہ دل کی بات عرض تمنا بنا کر بارگاہ خداوندی میں پیش کرے گا تو یہ دعا ہے. اور اب اس دعا سے دنیا کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. دعا کی قبولیت کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے لیے اعضائے انسانی میں دو عضو بہت قیمتی ہوتے ہیں، ایک دل اور ایک زبان. دل اور زبان یہی اگر راہ راست پر رہ جائیں تو آدمی مومن، یہی اگر غلط روش اختیار کر لیں تو منافق بھی ہیں اور کافر بھی. زبان اور دل یہی آدمی کو باوقار بھی بناتے ہیں اور یہی آدمی کو بے وقار بھی کر دینے والی چیزیں ہیں. تو دعا کے لیے 3 لفظیں یاد رکھیں میرے بچے. غذا حلال ہو، دل میں تڑپ ہو، زبان سچائی کے پانی سے دھلی ہو. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. 3 چیزیں، 3 باتیں. لقمہ حلال ہو، دعا کے وقت دل میں تڑپ بے چینی کی لہریں ہوں، اور زبان سچائی کے حوض میں دھلی ہو. اب کیجئے دعا، آپ کی دعا باب اجابت تک نہ جائے گی، ممکن نہیں ہے. باب اجابت خود اتر کر آپ کے در دولت تک آئے. یہ ہمارا بندہ ہمیں آواز دے رہا ہے، یہ ہمارا بندہ ہمیں پکار رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ زبان طیب و طاہر ہو، دل میں تڑپ ہو، اور حلال لقموں کا کھانے والا ہو، اور اس کی دعا پروردگار نہ قبول کرے اور اسے رد کر دے؟ یہ ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ قابل غور اب یہ بات ضرور ہے کہ دعا کے آداب کیا ہوں گے، دعا کیوں کر کی جائے گی. یہ ہمارا کروڑوں درود ہو نسل طیب و طاہر رسول پر، ہمارا کروڑوں درود ہو ذریت طاہر رسالت پر، زندگی کی کسی مہم کو انہوں نے اپنی رہنمائی کی روشنی سے منور کیے بغیر چھوڑا نہیں ہے. یہی دعا جس کی کوئی حیثیت عام طور پر ترقی یافتہ انسانوں کی نظر میں یا مادی انسانوں کی نظر میں نہیں، مگر محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اندھیری گلی کو بھی روشن کیا ہے. صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. آپ فرماتے ہیں احفظ آداب الدعا، دعا کرنے والوں، اور یہ یاد رکھیں آپ ہر دربار کے کچھ اصول ہیں. سلاطین زمانہ، شاہان وقت، آپ کے ووٹوں کی بھیک پر منسٹر بننے والے، کیا آپ چلے جائیے گا یوں ہی دندناتے ہوئے اور ملاقات کر کے چلے آئیے گا؟ آپ کو ٹائم لینا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، کئی منٹ آپ سے گفتگو کریں گے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. آپ گئے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، لائن لگائے، ایک ایک نام پکارتا جاتا ہے، وہ آدمی جاتا ہے بات کر. آپ کو 5 منٹ کا وقت صاحب بہادر نے دیا ہے. 5 منٹ گفتگو کرنی ہے اور 2 دن آپ نے انتظامات میں صرف کیے ہیں. ٹوپی کیسی ہو، شیروانی کے بٹن ٹوٹے نہ ہوں، بالکل وہاں مشین بن کے جانا ہے. گفتگو کتنی دیر فرمائیں گے؟ 5 منٹ. تو پھر کیا ضرورت ہے اس لخلخے اور پاشوئی کی؟ بھائی کم اگر نہیں صاحب کے یہاں جانا ہے، صاحب کے یہاں گئے، 5 منٹ گفتگو کی، انہوں نے کہا بیٹھ جائیے 2 منٹ اور صحیح. مثلا 8 منٹ یا 10 منٹ گفتگو کر کے نکلے، ہم محلے میں موچھیں ٹیر رہے ہیں. 5 منٹ کا وقت دیا تھا، 10 منٹ گفتگو کی. ہم ان سے مل کے آئیں. ارے بھائی وہ کون ہیں؟
جن سے آپ مل کے آئے ان کی حیثیت کیا ہے؟ کرسی ہٹ جائے تو انشاءاللہ لکھنؤ کی گلیوں میں جوتیاں چٹکھارتے بھی رہیں گے. سارا کمال تو اس کرسی کا ہے، مگر چونکہ کرسی نے اونچا کر دیا، ہم ان سے مل کے آئے ہیں. آپ کو خبر بھی ہے ہم گئے تھے وہاں. ساری آبرو، سارا وقار آج آدمی کا بڑوں سے ملنے میں ہے. تو اگر آپ چک اٹھا کر جائیے اور 5 منٹ کا وقت ملا تھا 10 منٹ گفتگو کر کے آئیے تو پورے محلے میں ایک سے گفتگو. ہر چائے کی دکان پر ہم وہاں گئے تھے. آپ کو معلوم ہے ہم کہہ کے آئے ہیں، کہا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، منہ ہی نہیں لگایا. 5 منٹ میں کیا گفتگو ہوتی ہے، 10 منٹ بٹھا لیا. پھولے نہیں سما رہے ہیں. ہم ان سے بات کر کے آئے، ہم ان سے بات کر کے آئے ہیں. کل 10 منٹ، 5 منٹ کا اضافہ. تو محلے والے بھی اب قدر کی نگاہ سے وہاں تک پہنچے. صاحب 5 منٹ کے لیے بلائے گئے تو 10 منٹ گفتگو کی. تو اب مسجد میں جانے والوں کو ملا کیوں کہتے ہیں آپ؟ اب اللہ سے دعا کرنے والوں کو آپ دیوانہ کیوں کہتے ہیں؟ میاں جو اونٹوں کی بھیک پر عزت پا جائے اس سے آپ گفتگو کر کے آئے 5 منٹ زیادہ تو پورے محلے میں دندناتے پھر رہے ہیں آپ. ہم ان سے مل کے آئے اور 10 منٹ گفتگو کی ہے. یہ کتنا باوقار ہے جو رات بھر اللہ سے بہر مناجات کرتا رہتا، خدا سے گفتگو کرتا رہتا. وہ پروردگار جو کائنات کا پیدا کرنے والا، وہ پروردگار جس نے زمین و آسمان بنایا، تو اگر بندوں سے گفتگو بندہ کر لے تو ناز کرتا ہے، اور بندہ اگر خالق کائنات سے گفتگو کرے، اس سے مناجات کرے، اس سے دعائیں کرے، کیا کہنا. کتنا شریف ہے وہ، کیسا نجیب ہے وہ، کتنا خوش قسمت ہے وہ جو جب ساری خدائی سوتی رہتی ہے تو وہ خدا سے محو گفتگو رہتا ہے. وہ اپنے پروردگار سے دعائیں کرتا رہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیوقوف ہے؟ یہ زندگی کی قیمت اصول کرتا ہے، یہ متاع حیات اصول کرنے والا ہے. جب کائنات خواب خرگوش میں ہوتی ہے تو یہ وہ مخلوق ہے جو رابطہ ابدیت اپنے معبود سے جوڑے بیٹھا رہتا ہے. تو عزت ان کے پاس نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے ووٹوں کی بھیک پر کچھ بن جایا کرتے ہیں. اور ایک دفعہ انقلاب آیا تو معلوم ہوا تخت سے تختے پر آ گئے. یہ اس سے گفتگو کرنے والا انسان ہے، یہ جو کائنات کا خالق اور کائنات کا پروردگار ہے. تو ظاہر ہے کہ اب اگر خداوند عالم سے گفتگو کی جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں احفظ آداب الدعا. دیکھو دعا کے آداب کا خیال رکھنا جب خدا سے دعا کرو، اور اس میں 3 باتوں کا لحاظ رکھنا. ہر انسان کو چاہیے جو اللہ سے دعا کر رہا ہے، فرماتے ہیں منظور، خیال کرو، من تدعو، کس سے دعا کر رہے ہو، کس سے گفتگو کر رہے ہو، وہ کیفا تدعو، اور کس طرح کر رہے ہو، وَلِمَا تَدْعُو، اور کیوں کر رہے ہو. تو آداب دعا میں 3 باتوں کا لحاظ ہر دعا کرنے والے کو، کس سے گفتگو کر رہا ہے، کیسے گفتگو کر رہا ہے، اور کیوں گفتگو کر رہا ہے. تو اب رکشہ کش انسان کو 56 کروڑ کی چوتھائی کی دعا کرنی بھی نہیں چاہیے. لما تدعو، 56 کروڑ کیا کرو گے؟ یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اور کتنا مانگ رہے ہیں. ہم اس کو برداشت بھی کر سکتے ہیں یا نہیں برداشت کر سکتے ہیں. اور جب آپ یا ہم یا کوئی دعا کرے تو اپنے خدا سے جب دعا کریں تو یہ تو دیکھیے وہ ذات کون سی ہے کہ جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کچھ مانگ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اوقات دعا کا لحاظ رکھنا پڑے گا، لباس کی پاکیزگی کا خیال رکھنا پڑے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ خالی مسلح غصبی ہوا کرتے ہیں. آپ یہ نہ خیال کریں خالی زمین غصبی ہوتی ہے جس پر لوگ مسجدیں بنوا لیا کرتے ہیں. یہ نہ خیال کریں خالی پانی غصبی ہوا کرتا ہے جسے چھین کے ہم وضو بنا لیتے ہیں یا نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں، اوقات بھی غصبی ہوتے ہیں.
اوقات بھی غصبی ہیں، کس کا وقت ہے لحاظ رکھنا پڑے گا، کس سے تب وہ بھی دعا کرنے پہ اپنے کو مجبور پاتا ہے۔ جب فرعون جیسا سرکش و متمرد انسان دعا کرنے پہ اپنے کو مجبور پاتا ہے تو اب دنیا میں کون ہوگا جو یہ کہے صاحب ہم کو دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا کی ضرورت تو ہے، مگر جب تک یہ دیوانی جوانی ہے، جب تک رعنائی شباب ہے، جب تک بازو کی مچھلیاں ابھری ہیں چومتے رہو، جب تک سینے میں دم ہے فرعون بے ساما بنے رہو۔ لیکن اگر دل لگا کر انفلوئنزا ہو جائے سارا نشہ جوانی حیران ہو جائے گا۔ صرف بخار اگر ایک مزے کا آ جائے تو انشاءاللہ پھر چھڑی لے کے چلنا پڑے گا جناب کو، اور تب وہ صحت یاد آئے گی، کیا نعمت تھی۔ اب تب پروردگار کی جناب میں آپ ہی نہیں، جتنے تیماردار آپ کے ہیں وہ سب دعائیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے دعا ایک حقیقت ہے جس سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ مصیبت میں دعا کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ دعا کو عبادت سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ جو لوگ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں وہ عرفان رکھتے ہیں، اس لیے کہ خدا کہتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ہماری عبادت سے جو لوگ اکڑتے ہیں ایسے اکڑنے والوں کو ہم ذلیل و رسوا کریں گے اور واصل جہنم کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ دعا سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اور اسلام نے ہم کو فروتنی کی تعلیم دی ہے، عاجزی کی تعلیم دی ہے۔ خدا سے زیادہ کون حقدار ہے جس کے سامنے ہم فروتنی انکساری یا عاجزی کا اظہار کریں؟ ہم کو اسی کے سامنے کرنا چاہیے۔ آپ پڑھتے ہی ہوں گے، میں صرف اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے گزارش کرتا ہوں، ذرا آپ دیکھیے جو لوگ شبہ جمعہ دعائے کمیل پڑھنے کے عادی ہیں ان سے پوچھیں آپ، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ راز سوائے مولا علی اور ان کی طیب و طاہر نسل کے کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ پاک لباس پہنے ہیں، پاک مسلح ہے، ضرورت مند ہیں، رو رو کے دعا کر رہے ہیں، دعا نہیں قبول ہوتی۔ ہے کوئی عالم، ہے کوئی فلسفی منطقی جو بتائے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارا کروڑوں درود و سلام خالق نہج البلاغہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر شروع میں فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا۔ یہ راز ہے جو علی بتا رہے ہیں، یہ راز ہے جس کی نقاب کشائی علی کر رہے ہیں۔ تم دعا کرتے ہو نسلی مسلمان، خاندانی مسلمان، فصلی مسلمان، یعنی آج کل کے مسلمان، فصلی کا مطلب یہی ہے۔ اب آپ کر رہے ہیں تو آپ امتحان، مقدمہ، بیماری، دعا نہیں قبول ہوتی۔ حضرت علی کہتے ہیں پلٹ کے ذرا نامہ اعمال دیکھنا، کوئی گناہ تو ایسا نہیں کیا ہے جو تمہاری دعا کے پیروں میں بیڑی بنی ہوئی ہے۔ وہ گناہ بیڑی بنا اور روک رہا نہیں جانے دیتے۔ تو گناہ ہمارے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو باب اجابت تک صعود کرنے، پرواز کر کے جانے نہیں دیتے، بلکہ گناہوں کی قینچیاں دعاؤں کے طائروں کے بالوں پر توڑ لیتے، وہ قینچیاں کاٹ لیتی ہیں بالوں پر کو۔ اب آپ کرتے رہیے دعا الہی الہی، گناہ جانے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ لہذا یتیموں کو ستایا ہو، بیواؤں کو رلایا ہو، طلبہ کو ستایا ہو، علماء کی بے حرمتی کی ہو، دین کا مذاق اڑایا ہو، غور کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، پہلے توبہ و استغفار کرو،
تاکہ وہ گناہ ختم ہو جائیں اور تمہاری دعاؤں کو بالوں پر مل جائیں مثل فطروس، تاکہ تمہاری دعا باب اجابت تک پہنچ جائے اور خداوند عالم اسے قبول کرے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں صاحب دعا کرتے ہیں، بہت سی بیوائیں، بہت سی عورتیں ہیں، مومنات ہیں، سیدانیاں ہیں، سادات کرام ہیں، مومنین اعظام ہیں، دعا کرتے نہیں دعا قبول ہوتی۔ تو اسی لیے اچھا گناہ کبھی تو عمدن ہوتے ہیں، ہمارے علم میں ہمارے ایسے گناہ ہیں کہ جو دعاؤں کو روکے ہوئے جانے ہی نہیں دیتے باب اجابت تک۔ بہت سے گناہ لا علمی میں بھی ہوتے ہیں، ناسمجھی میں بھی ہوتے ہیں۔ اچھا لا علمی میں ایسے ہی گناہ ہوتے ہیں جب آدمی گناہ کا رسیہ ہو جاتا ہے، عادی مجرم، جب مجرم عادی ہو جاتا ہے تو احساسات ختم ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے۔ آپ باور کریں سماج میں، معاشرے میں گناہ کرتے کرتے ایسا گھٹا پڑ جاتا ہے کہ احساس ختم ہو جاتا ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے۔ معاف فرمائیے گا، برا نہ مانیے گا، یہ میرا ممبری حق ہے۔ آپ کو اگر حق ہے کام کرنے کا تو ممبر پہ آنے والے حق کا کام ہے حق کہنے کا، جیسے داڑھی منڈانا۔ یہ ایک عادی جرم ہے اور سب کرتے رہتے ہیں اور اکثر کرتے رہتے ہیں، نہیں معلوم یہ بھی کوئی جرم ہے۔ یا بے پردہ عورتیں بے پردہ رہتے رہتے ایسی بے آبرو ہو جاتی ہیں کہ انہیں بے حجابی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ایسا ختم ہو جاتا ہے کہ دوپٹے تک کا بار نہیں اٹھا سکتی۔ تو ظاہر ہے کہ اب اگر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار ہمارے ان گناہوں کو بخش دے۔ حضرت علی گناہ کریں گے؟ معصوم، نمائندہ خدا، مرضات خدا کا پیکر، آبروئے قرآن، محسن اسلام، اعاذن باللہ خاکم بدین، یہ بھی کمال عصمت ہے کہ اس منزل پر آ کر دعا تعلیم کر رہے ہیں کہ اگر میں نہ تعلیم کروں تو تم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو دعاؤں کو روک لیں۔ یہ رہنمائی کا فریضہ انجام نہ دینا ہوتا، یہ کمال آل محمدی میں ہے۔ دیکھیے جو بلندی پہ ہوتے ہیں ان سے کہیے پستی کی طرف آ جائیں۔ اگر میر انیس زندہ ہوتے اور ہم ان سے کہتے سرکار آپ شاعر اعظم ہیں، ذرا ایک بھوجپوری زبان میں ایک مرثیہ کہہ دیجئے، کہہ دیتے بلیا کی زبان میں، بول بھی نہیں سکتے تھے۔ جس عظیم بلندی پہ وہ تھے اپنی بلندی سے اتر کے پستی میں جا ہی نہیں، کہہ ہی نہیں سکتے تھے ایک لفظ۔ اور بھوجپوری بولنے والے سے کہیے کہ جناب ایک ذرا سودا کے لب و لہجے میں ایک قصیدہ کہہ دیجئے، غالب کے خیالات کو ذرا اردو زبان میں نہیں کہہ سکتا۔ پستی میں رہنے والا بلندی پہ نہیں جا سکتا، اور بلندی پہ رہنے والا پستی میں نہیں جا سکتا۔ یہ کمال مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسے خالق نہج البلاغہ کو پروردگار نے دیا۔ ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، کون کہہ سکتا ہے ينحدر عني السيل، میں اس بلندی پہ ہوں جہاں سے علوم کا آبشار گرتا ہے، میں اس بلند علم و عرفان کی کرسی نور یا چوٹی پہ ہوں۔ ينحدر عني السيل، عرفان کا سرچشمہ جہاں سے علوم کا آبشار گرتا ہے۔ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، اور اگر فلسفی منطقی شاعر صاحبان کلام اور پرورش لوح قلم کرنے والے افراد اور فطانت و ذہانت کے مالک افراد کے
اذہان اوڑھ کر ایوان عظمت علی کی حدیں چھونا چاہیں تو بالوں پر ٹوٹ جائیں اور ایوان عظمت علی چھو نہ سکیں. لا یرقى الی الطیر، اوڑھ کے بھی اذہان انسانی کے طائر اگر ایوان عظمت علی کے گنبد تک رسائی حاصل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اسی لیے نہ کل زمانے نے پہچانا تھا مولا علی کو، نہ آج تک زمانہ پہچان سکا ہے. اور وہ جب دعا کریں اور اپنی دعا میں اپنے شاگرد کمیل کو یہ سکھائیں کہ یوں دعا کرو اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، باری الہا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو دعاؤں کو روک لے. تو ہر دعا کرنے والا آج جب بیٹھے حضرت علی کا یہ فقرہ سامنے رکھے اور اپنا ماضی دیکھے گریبان عمل میں، وہ منہ ڈال کر پڑھے اپنا نامہ اعمال. ایسے گناہ ہم سے سرزد تو نہیں ہوئے، بس توبہ کرے انشاءاللہ تو اس کی دعا قبول ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچنا پڑے گا ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی. برادران عزیز، حضرت علی کی یہی دعا، دعائے کمیل، دیکھیے ہے تو حضرت علی کی دعا، اسے دعائے خضر بھی کہتے ہیں. دعائے کمیل کا نام دعائے خضر بھی ہے. شاید انہیں بھی تعلیم کی ہوگی حضرت علی نے، چونکہ کمیل کو ہم دیکھتے رہے پڑھتے ہوئے اپنے سماج میں، لہذا دعائے کمیل کہا گیا. جو علم و عرفان کی نظریں رکھتے تھے انہیں معلوم تھا کہ خضر بھی پڑھا کرتے ہیں تو دعائے خضر کہتے ہیں، عام طور پر دعائے کمیل کہتے ہیں. دعائے کمیل میں جن لفظوں کے ساتھ میرے مولا نے دعا کی ہے، کہیں کہیں کوئی چیپٹر پڑھیں آپ تو خدائے وحدہ لا شریک کی قسم ہمت نہیں ہے کہ وہاں جا سکے آدمی جہاں پہنچ کر مولا نے باب رحمت کھٹکھٹایا ہے. فرماتے ہیں یا سیدی الہی و مولایا، اے میرے سید و سردار، اے میرے پروردگار، اے میری زندگی اور میری حیات و موت کے ذمہ دار خالق، اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدۃ. میرا مولا کہہ رہا اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدۃ. اے کریم، کیا تو ان چہروں پر بھی آگ کا عذاب مسلط کرے گا جو تیری عظمت کے سجدے میں گرے ہیں؟ یہ سجدوں کی عظمت کا جاننے والا، یہ نمازوں کے نظام کا قائم کرنے والا مولا ہی کہہ سکتا تھا اتسلط النار علی وجوہ خرت، جو گرے پڑے ہیں چہرے، لعظمتک ساجدۃ، تیری عظمت کے سجدے میں، کیا ان پر بھی جہنم کا آگ کا عذاب مسلط ہوگا؟ وَعَلَىٰ أَلْسُنٍ نَطَقَتْ بِالتَّوْحِيدِ صَادِقَةً. رب کریم، کیا ان زبانوں پر بھی عذاب جہنم مسلط ہوگا آگ کا؟ بِالتَّوْحِيدِ صَادِقَةً، جو زبانیں تیری توحید کی سچی گواہی دیتی، کیا ان زبانوں پر بھی آگ کا عذاب مسلط ہوگا جو تیری توحید کا کلمہ پڑھتی ہیں صحیح معنی میں اور سچائی کے ساتھ؟ وَبِشُكْرِكَ مَوْضِحَةً، اور ان زبانوں پر بھی عذاب کیا تو آگ کا مسلط کرے گا جو زبانیں صبح و شام و روز و شب رطب اللسان ہیں تیری شکریے میں؟ یا پوچھ رہے ہیں کریم، کیا ان چہروں پر بھی عذاب جو سجدے میں ہے تیری عظمت کے؟ کیا ان زبانوں پر بھی عذاب ہوگا جو توحید کی اقراری ہیں، جو شکر گزار زبانیں ہیں؟ وَعَلَىٰ قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِإِلَٰهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً. باری لہا، رب کریم،
کیا ان قلوب، کیا ان دلوں پر بھی جہنم کی آگ کا عذاب تو مسلط کرے گا جو پورے تیقن کے ساتھ تیری الوہیت کا اقرار کرتے ہیں اور جو کامل یقین کیے ہیں کہ اللہ ہے تو تو، خالق ہے تو معبود ہے تو جن دلوں میں تیقن کی دولت ہے تیری الوہیت کے لیے، رب کریم کیا ان قلوب پر، کیا ان دلوں پر بھی تیرا عذاب حق کا مسلط ہوگا؟ وَعَلَىٰ الزَّمَائِرَ حَوَتْ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى صَارَتْ خَاشِعَةً، رب کریم کیا ان ضمیروں پر بھی تو آگ کا عذاب مسلط کرے گا جو تیرے سلسلے میں تمام تر علوم کو حاصل کر کے تیرے سامنے سجدہ ریز ہیں، جھکے ہوئے ہیں ضمیر؟ وَجَوَارِحَا سَاعَةِ الْأَوْطَانِ تَعَبُّدِكَ، اور رب کریم کیا ان انسانی اعضاء و جوارح پہ بھی عذاب تو نازل کرے گا جو تیری عبادتوں کے مرکز کی طرف دوڑ لگاتے ہیں؟ ادھر آواز آئی حی علی خیر العمال، وضو کیا اور مسجد، ادھر آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ادھر بھاگ کے مسجد۔ تو پروردگار کیا ان اعضاء و جوارح پہ ابھی عذاب نازل کرے گا جو تیرے مساکن اور تیری عبادتوں کے مراکز کی طرف دوڑ لگاتے ہیں؟ یہ